الصلاة خير من النوم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اس بستی والوں نے اس نبی کو جھٹلا دیا تو ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو مصیبت اور سختی کے ذریعے پکڑ لیا. یعنی نبی کی تعلیمات کو جب لوگوں نے جھٹلا دیا، اس پر عمل نہ کیا، گناہ کیے، تو ان پر ہم نے مصیبتیں، آفتیں، بلائیں نازل کی. یہ مصیبتیں، آفتیں، بلائیں کیوں آئیں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں. مگر انہوں نے توبہ نہ کی، وہ نہ روئے، وہ نہ گڑ گڑائے، بلکہ انہوں نے اس عذاب کو عذاب نہ سمجھا. یہ تو کہنے لگے یہ حالات ہیں، ذرا حالات بدل گئے ہیں، یہ تو بیماری ہے، یہ تو وبا پھیل گئی ہے. اس طرح وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے رہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں، یہ تو ایک نظام ہے دنیا کا. گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آئیں لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، پھر ہم نے برائی کو، مصیبت کو بھلائی کے بدلے میں بدل دیا. یعنی بیماری تھی تو تندرستی دے دی ان کو، حالانکہ گناہ گار ہیں. غریب تھے تو امیر کر دیا. اس طرح نعمتوں کی فراوانی انہیں دے دی. حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ بالکل عافیت میں آ گئے، کسی قسم کی کوئی بظاہر تکلیف ان میں باقی نہ رہی. تو اب انہیں اور کنفرم ہو گیا کہ بھئی یہ جو پریشانی آئی تھی اللہ کا عذاب نہیں تھا. وقالوا، اور وہ بولے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، وہ بولے بے شک ہمارے آباء و اجداد پر بھی کبھی خوشحالی کے ایام آئے، کبھی مصیبت کے ایام آئے. تو یہ تو دنیا ہے، اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، یہ کوئی اللہ کا عذاب تھوڑی تھا. اب کیا ہوا کہ پہلے انہوں نے گناہ کیا، مصیبتیں آئیں، پھر انہیں احساس نہ ہوا، تو اب نعمت کی جب فراوانی ہو گئی تو بہت زیادہ گناہ کرنے لگے اور گناہوں پر بہت زیادہ جری ہو گئے. اتنا اپنے دنیا میں گم ہو گئے کہ بالکل انہیں اللہ کے عذاب کا تصور بھی نہ رہا. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک آ گیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے. کتنا پیارا درس ہے. انسان اگر گناہ کر رہا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس پر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو وہ سمجھے کہ وہ پہلے اسٹیپ پر ہے. ابھی وہ اللہ تعالی کی ناراضگی کی پہلے اسٹیپ پر ہے. یعنی اسے یہ تعلیم دی گئی کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. لیکن پھر وہ دیکھے کہ گناہ کرنے کے باوجود مصیبتیں میری دور ہو گئیں اور بڑی خوشحالی کا دور دورہ ہے، تو سمجھ جائے کہ وہ آخری اسٹیپ پر ہے، آخری اسٹیج پر ہے کہ اب یہ غافل ہو جائے گا، اور جب مکمل طور پر دنیا میں مست ہوگا تو اللہ کا عذاب اور اللہ کی گرفت اچانک آئے گی. تو موت وہ ساری دنیا کے مزے ختم کر دے گی. اس کے علاوہ دنیا میں مشکلات اور پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضور کی آمد کے بعد اب اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، مگر انفرادی عذاب آتے رہتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، نیک بن جاتے، تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے.
برکتیں انڈیل دیتے. ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، گناہ کیے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو گناہ وہ کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا. اب اگلی آیت میں تا قیامت دنیا میں آنے والے ہر بستی والے کو خطاب ہے. اے شہر کے رہنے والوں، اے دیہات کے رہنے والوں، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اس آیت پر غور کرو. آفا امین اہل القری، کیا بستی والے، شہر والے بے خوف ہیں؟ ان یاتیہم باسنا بیاتن، کہ ہمارا عذاب ان کے پاس رات کو آ جائے. وہم نائمون، حالانکہ وہ سو رہے ہوں. اوا امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی، کیا شہر والے، بستی والے بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے پاس دن کے وقت آ جائے. وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل کود میں پڑے ہوں، اپنے دنیاوی مشاغل میں مست ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے. افا امنوا مکر اللہ، کیا وہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، پس اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہی بے خوف ہوتے ہیں جو قوم نقصان اٹھانے والی ہے. خفیہ تدبیر سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ ڈرتا رہے کہ کہیں میرے لیے عذاب لکھ تو نہیں دیا گیا، کہیں میں تباہی کی طرف تو نہیں جا رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ بظاہر میری مشکلات آسان ہو رہی ہیں، بظاہر میری دعائیں بڑی قبول ہو رہی ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نیکیوں کا صلہ دنیا ہی میں دیا جا رہا ہے اور مرتے وقت میرا ایمان سلب کر لیا جائے اور پھر کل بروز قیامت میرے لیے کوئی حصہ نہ ہو. یعنی بندہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اس بات کی فکر رکھے کہ میرا نہ جانے کیا انجام ہوگا. اور جو اپنے انجام کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی سلامتی عطا فرماتا ہے. کئی بزرگان دین کا معمول تھا کہ جب ان پر نعمتوں کی فراوانی ہوتی تو ڈر جاتے اور کہتے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہو، اس لیے نعمتوں کی فراوانی ہے کہ ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں اس کا صلہ یہیں دے دیا جائے اور جنت میں صلہ نہ ملے، آخرت میں صلہ نہ ملے. یہ ان کے خوف اور ڈرنے کے انداز تھے. اگر آپ اس کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں، بلکہ یہ معلومات حاصل کرنی چاہیے، تو امیر اہل سنت کی یہ کیسٹ آپ ضرور سماعت فرمائیں. اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر، کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو پہلے مصیبتیں آتی ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتا تو پھر نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، پھر وہ غافل ہو کر مر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نیک بندے وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اس دوسرے رکوع میں ہم نے یہ بھی سماعت کیا کہ اگر لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو آسمان و زمین کی برکتیں ان پر انڈیل دی جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.